ناول کی ابتدا خضر حسین کے دفتر میں ایک تلخ اور غصے میں بھرے ہوئے خیرہ حسین کے آنے سے ہوتی ہے۔ خیرہ اشور کو بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی حریم کو قلبی بیماری ہے اور اسے فوری طور پر کھلے دل کی جراحی کی ضرورت ہے، چونکہ اشور حریم کا باپ ہے اور ایک امیر کاروباری شخص ہے۔ اس لیے حریم کے تمام قانونی دستاویزات، جس میں اس کا موجودہ پتہ اور فون نمبر بھی شامل ہے، اپنے ڈیسک پر رکھتی ہے۔ اس کی موجودگی نے اشور کو حیران، غصے اور مکمل طور پر دنگ کر دیا۔ وہ اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اتنا حیران رہ گیا کہ اس نے ان تمام فائلوں اور اپنی بیٹی کی تصویر کو دیکھے یا چھوئے تک نہیں۔ وہ دفتر سے باہر نکل جاتا ہے بغیر ان فائلوں کو چھونے یا انہیں دیکھے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ اشور نے تقریباً 4.5 سالوں سے خیرہ کو نہیں دیکھا تھا اور نامعلوم وجوہات کی بنا پر، جو ناول میں بعد میں ظاہر کی جاتی ہیں، اس نے اسے دل ٹوٹا اور غصے سے بھر دیا تھا، اور اب اس کے دل میں اس کے لیے صرف نفرت باقی تھی۔ ایشور ان غیر معمولی حالات پر غور کرتا ہے جن کی وجہ سے انہوں نے بغیر کسی رضامندی کے شادی کی تھی، ان کی شادی شدہ زندگی کا ارتقاء اور وہ شدید محبت جو انہوں نے ایک وقت میں ایک دوسرے کے لیے محسوس کی تھی۔ پھر ناول موجودہ وقت میں منتقل ہوتا ہے جہاں خیرہ بے صبری سے اشار سے جواب کا انتظار کر رہی ہے۔ جب وہ 5 دنوں تک اس سے رابطہ نہیں کرتا تو خیرہ یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ وہ ظالم اور مغرور ہے اور اس سے رابطہ کرنے کی اس کی تمام کوششیں بے سود ہیں، جیسے وہ 4 سال پہلے تھیں۔ دریں اثنا ایشور کے دوستوں نے نوٹ کیا کہ وہ کام پر اور گھر پر انتہائی پریشان ہے، اور اس کی ماں اس سے مقابلہ کرتی ہے کہ اسے ماضی میں رہنا چھوڑ دینا چاہیے اور اسے خیرہ اور اس کے تمام زخموں اور درد کو بھول جانے کی ضرورت ہے۔ اگلے دن اشور ایک دوست سے ملنے ہسپتال جاتا ہے جسے دل کا دورہ پڑا تھا۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے ایک کھلونا اس کے قدموں پر گر جاتا ہے اور ایک چھوٹی سی لڑکی اپنے کھلونے کو لینے کے لیے چلتی ہے۔ جب ایشور اٹھاتا ہے اور اسے لڑکی کو دیتا ہے تو وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے، آپ بابا ہیں، آپ فوٹو والے بابا ہیں، آپ میرے والد ہیں، آپ تصویر والے والد ہیں۔ ایشور انتہائی الجھن میں پڑ جاتا ہے اور اس لڑکی کی ماں کی طرف دیکھتا ہے جو اس کی طرف چل رہی ہے، جو کوئی اور نہیں بلکہ خیرہ ہے۔ خیرہ حریم کو کارڈیالوجسٹ کے دفتر کی طرف لے جاتی ہے۔ اس وقت ایشور خیرہ کی ملاقات کے مقصد کا وزن کرتا ہے۔ خیرہ کے لیے اس کا غصہ اور نفرت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو اس سے دور رکھا۔ وہ اس بات سے لا علم تھا کہ وہ حاملہ تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ اس وقت ایشور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانے والا ہے تاکہ حریم اس کے ساتھ ایک بہتر جگہ پر رہ سکے، حالانکہ وہ اسے اس کی ماں سے جدا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت چھوٹی اور انتہائی بیمار ہے۔ وہ اسے بہترین ممکنہ علاج بھی فراہم کرے گا۔ ایشور اور خیرہ اپنی بیٹی کی خاطر ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں اور ایک الگ اپارٹمنٹ میں رہنا شروع کرتے ہیں جو اشار نے حریم کے لیے کرایہ پر لیا تھا۔ کہانی کا باقی حصہ ایشور اور خیرہ کے درمیان کیا ہوا وہ غلط فہمیاں جنہوں نے انہیں الگ ہونے پر مجبور کیا، حریم کے ساتھ ان کے تعلقات کی شدت اور کیا وہ کبھی اپنے اختلافات کو حل کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، یہ سب ظاہر کرنا جاری رکھتا ہے۔ دور رکھا، وہ اس بات سے لا علم تھا کہ وہ حاملہ تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ اس وقت ایشور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانے والا ہے تاکہ حریم اس کے ساتھ ایک بہتر جگہ پر رہ سکے، حالانکہ وہ اسے اس کی ماں سے جدا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت چھوٹی اور انتہائی بیمار ہے۔ وہ اسے بہترین ممکنہ علاج بھی فراہم کرے گا۔ ایشور اور خیرہ اپنی بیٹی کی خاطر ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں اور ایک الگ اپارٹمنٹ میں رہنا شروع کرتے ہیں جو اشار نے حریم کے لیے کرایہ پر لیا تھا۔ کہانی کا باقی حصہ اشار اور خیرہ کے درمیان کیا ہوا وہ غلط فہمیاں جنہوں نے انہیں الگ ہونے پر مجبور کیا، حریم کے ساتھ ان کے تعلقات کی شدت اور کیا وہ کبھی اپنے اختلافات کو حل کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، یہ سب ظاہر کرنا جاری رکھتا ہے۔